اچھا یہاں گورنر کے پی کے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ ٹی وی شوز میں تو بہت زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن آفیشلی کب کہیں گے دیٹ از اے کوسچن دیٹ ریمینز. لیکن اگر ایسی سچویشن آئی جاتی ہے اور صورتحال کے پی کے کی جس طریقے سے آپس کی ان فائٹنگ چل رہی ہے، کچھ تبدیلی آ سکے گی یا ایز اے اسٹیٹس کو رہے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس فیوٹائل ایکسرسائز کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں اس وقت تو اپوزیشن وہاں پہ نان ایگزسٹنٹ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، اور نہ ہی کوئی ایسا ادھر کوئی فیکشن ہے. علی امین صاحب کو عمران خان صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہے. ہاں جماعت کے اندر کچھ لوگوں کی ان کے حوالے سے تحفظات ہو سکتے ہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن علی امین صاحب کی سیٹ کو کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے. جس طرح اگر اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے یا کوئی تحریک عدم اعتماد ہے، وہ تو مجھے نظر نہیں آتی. ہاں گورنر راج کی ایک بات ہے، وہ کیا حکومت لگا سکتی ہے اس ماحول کے اندر. جب آپ اسمبلی کے اندر، اگر آپ کے پی اسمبلی کو دیکھیں تو وہاں پہ جو تقاریر ہوئی وہ بڑی پریشان کن ہے، اور یہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ ان کی بڑی جسے کہتے ہیں بہت بڑی میجورٹی ہے. تو اس صوبے کے اندر اگر آپ اتنی بڑی میجورٹی والی حکومت کو ہٹا دیں گے اور گورنر راج لگا دیں گے تو کیا وہاں پہ چیزوں کو آپ مینٹین کر سکیں گے؟ لیکن یہ تو صرف چہم گوئیاں ہی ہے نا. مطلب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سیریس تھاٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیز آگے نہیں آ رہی گورنر راج والی. جی فی الحال تو ایسی بات ہے. آبویسلی سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی لوگ دیتے رہتے تھے، لیکن فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. ہاں اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور آئینی ترمیم کے بعد جو ہے معاملات اسی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح حکومت کی خواہش ہے، تو شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی حکومت اس حوالے سے سوچے. اس وقت حکومت کے تمام پروگرامز جو ہیں وہ اس ترمیم کے اندر پھنسے ہوئے. وہ ترمیم ہوگی تو ان کے معاملات آگے چلیں گے. رانا صاحب ترمیم واقعی میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ ہی ووٹس چاہیے. دیکھیں بظاہر جو سامنے سچویشن ہے نا اس میں ترمیم پھنسی ہوئی ہے. اب بلی تھیلے سے کیسے نکلے گی؟ کیونکہ جے یو آئی کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ ووٹ نہیں کرنے جا رہے. قومی اسمبلی میں 213 ووٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس، 224 چاہیے. سینٹ میں ایک ووٹ کم ہے، وہ بھی جے یو آئی دے سکتی ہے کیونکہ آپ ووٹ لے نہیں سکتے. اب گورنمنٹ اور ان کے بزرگ میئر جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو منا لیں، پھر بھی ایک ووٹ قومی اسمبلی میں چاہیے. اور وہ ایک ووٹ انہی میں سے ملے گا نا جو سپریم کورٹ نے آزاد کیے ہیں لوگ، یا 8 اپنی مرضی سے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر جو پی ٹی آئی کے جیسے بیرسٹر گوہر چیئرمین بننے کے لیے، عمر ایوب سیکرٹری جنرل بننے کے لیے وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں ہی رکھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بنے تھے. تو وہ 8 وہ ہیں اور باقی ٹوٹل ملا کے 41 لوگ ہیں. تو وہ کیسے ووٹ کریں گے یہ بڑا کوسچن ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بہرحال ترمیم چیلنج ہونی ہے. اس کو قاضی صاحب روکیں گے، وہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بیٹھی ہے، اس کو کیسے کریں گے. ہاں ججوں کی تعداد بالکل موجود ہے آخری آپشن کے طور پہ کہ یہ وہ بڑھا دیں، جو ان کے ذہن میں ہے کہ ہم فل کورٹ لگا کے، اور پھر اس میں جو چونکہ اب توقع یہ ہے کہ منڈے کو منصور علی شاہ صاحب کورٹ میں ہوں گے تو اس دن تفصیلی فیصلہ جاری ہو سکتا ہے. اس کے بعد ریویو بھی لگنا ہے اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے. لیکن رانا صاحب یہ واقعی میں یہ کورٹس کے اندر جائے گا، باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن نمبر گیم ایک بہت بڑا کوسچن بہرحال آئینی ترمیم کے لیے موجود ہے. رائٹ. اطہر صاحب فیصل واوڈہ بڑے دن سے کہہ رہے ہیں مولانا آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو مولانا کو ہی پتا، آج بھی وہ تو منع کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. جی آج بھی انہوں نے تقریر کی اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑا دو ٹوک انہوں نے ایک موقف لیا. ججز کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ایل ایف او کے ذریعے 65 برس عمر کی تھی تو پیپلز پارٹی والے ہم سے گلہ شکوہ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو اب وہی پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ 65 سے 68 کر دیں. تو مولانا کا تو فی الحال پتہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے اور آپ ہمیں قائل کر سکتے ہیں تو شاید ہم قائل ہو جائیں. صورتحال تو ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے نا. فارم 47-45 کی بات اس سے پہلے مولانا صاحب نے نہیں کی تھی. کل میرے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ جب مسودہ آئے گا تو اس ٹائم پر ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہوگا یا نہ ہوگا. سو یعنی کوئی بھی چیز ابھی کنفرم تو نہیں ہے. سو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تبدیل کر دے مولانا صاحب کا مائنڈ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز. خبریں آپ کے پاس بھی ہے، خبریں رانا صاحب کے پاس بھی ہے. نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی وزارتوں کی آفر ماضی میں کبھی مولانا صاحب کو تبدیل کر سکی ہے، یا کوئی اور گورنرشپ کی آفر کبھی ماضی میں ان کو تبدیل کر سکی ہے، یا کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کبھی ان کو تبدیل کر سکی ہے. تو وہ تو اصولی سیاست کرتے ہیں، تو وہ جو مناسب سمجھیں گے ویسے ہی کریں گے. رانا صاحب ڈو یو اگری ود دس کہ ان کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی جب تک ان کو نہ لگے کہ اصولی موقف ہے، ان کو نہ لگے کہ آئینی موقف ہے، ان کو نہ لگے کہ قانونی موقف ہے؟ دیکھیں یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا
یہ سب لمیٹڈ کمپنیاں بھی ہیں اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جاتی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو فن خطابت آتا ہے, اپنے ووٹر کو وہ مولڈ کر سکتے ہیں, جب چاہیں گے بتا سکتے ہیں. عمران خان مرضی کر سکتے ہیں, نواز شریف مرضی کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے جب فارم 47 اور 45 کی بات ختم کر دی تو پارلیمانی سسٹم کی تو انہوں نے اوکے کر دی کہ وہ اس کے اندر موجود ہے. اب ہے بات اف اینڈ بٹس کی. اس کے اندر ہم کہتے ہیں رسبری وزارت, تو وہ گورنری بھی تو رسبری ہو سکتی ہے نا. اگر گورنر راج لگنا ہے تو پورا صوبہ آپ کے انڈر کنٹرول ہے. تو شرائط تو ہے نا سب کی اپنی اپنی جگہ پہ کہ گورنر راج لگے تو پھر وہ جے یو آئی کا گورنر ہونا چاہیے. زرداری صاحب بھی چاہیں گے گورنر ہو تو پھر انہی کا ہو گورنر راج کی صورت میں, اور انہی کی ضرورت ہے جن سب کے ذریعے یہ حکومت میں ہے کہ آئینی ترمیم ہو. تو یہ لو اور دو کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ اطہر, یہ صورتحال جو پارلیمنٹ میں ڈیولپ ہوئی تھی اس نے تو ایک طرح سے یکجا کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی ایکشن لیا ہے, کم ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے, کوئی سیٹسفائی ہو سکتا ہے اس سے یا نہیں ہو سکتا. ان دا کمنگ فیو ڈیز کیا یہ میٹر اس سینس میں ریزالو ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے پوائنٹ آف کنورجنس سٹارٹ ہو اور پھر آگے چل کے سارے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں دونوں جماعتیں, دونوں فریقیں؟ نہیں دیکھیں, اب اس وقت وہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے؟ آئین اور قانون تو ہے, اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو کس طریقے سے چلانا ہے. بلاول صاحب نے بھی کھڑے ہو کے بڑی اچھی باتیں کی, تاثر یہ دیا کہ جیسا ہمارا تو حکومت سے تعلق نہیں ہے. ایک طرف زرداری صاحب کے فرزند جو بلاول ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. کیا وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر پولیس گھسی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ممالک کے اندر ہونا, اس طرح کے میثاق اور اس طرح کے معاہدے جہاں پہ آئین اور قانون نہ ہو. آئین اور قانون تو 50 برس سے ہمارے پاس ہے آئین, اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے انیکا تو پھر کسی میثاق کی ہمارے سامنے کیا اہمیت ہے؟ تو میں اس کو زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں سمجھتا. معاملات تب ہی درست ہوں گے جب آپ بنیادی طور پہ آئین کے مطابق چلیں. رانا صاحب, آئین موم کی ناک کی طرح ادھر ادھر کیا جاتا ہے, یہ بھی ہم لوگ نہیں. پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں پنجابی دا دات انگریزی دا دی, جتھے لگتا ہے اتھے لا. اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے, اس سے بڑا آئین کوئی نہیں ہے. ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں, سکہ رائج الوقت جس کے پاس ہے اختیار اس کا چلتا ہے. یہی جماعتیں جو آج اپوزیشن میں ہیں, ان کی گورنمنٹ میں وہ گفتگو تھی جو آج حکومت کے لوگوں کی ہے, اور آج حکومت کے لوگوں کی وہ گفتگو کب چینج ہوگا رانا صاحب؟ ہم نہیں چینج ہو سکتا. اور یہ چینج اگر ہو سکتا ہے تو یہ پارلیمانی کمیٹی جو 18 رکنی بنی ہے جس میں تمام جماعتیں آ گئی ہیں, کوئی راستہ بن سکتا ہے. یہ بھی پارلیمنٹ آئین اور قانون کے تحت بنی ہوئی ہے, اسی سے راستہ بنے گا. آپ صرف آئین اور قانون کی زبانی بات کہہ کے پارلیمنٹ کی کسی اسپیشل کمیٹی کو زیرو نہیں کر سکتے. بڑے بڑے کام ہوئے ہیں انہی کمیٹیوں سے. انہی سے ضیاء الحق کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے 8ویں ترمیم کو 13ویں ترمیم کی صورت میں نکال کے باہر پھینک دیا تھا 97 میں, اور فاروق لغاری کو وہ چوٹی دیری جا کے بتا کے آ گئے تھے نواز شریف کے, جناب آپ نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میں اور بے نظیر بھٹو مل چکے ہیں اور اب ہم یہ آئین سے نکال رہے ہیں. تو چیزیں جب چینج ہو تو سیاستدان ہی کرتے ہیں. بڑا جو کہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. سیاستدان بیٹھ جائیں, عدلیہ اور فوج بھی بیٹھ جائے گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. رائٹ. رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. عامر الیاس رانا صاحب, اطہر کاظمی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می.